جب انسانیت تڑپتی تھی تو ان کے ساتھ بدفعلی کی جاتی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی، ان عورتوں کے بالوں سے ان کو درختوں سے لٹکا کر تڑپا تڑپا کر ان کو شہید کر دیا جاتا۔ وہ بچہ کہتا ہے میرا باپ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں عربی مسلمان ہوں اور میری روح کانپ رہی تھی، مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے اسپین میں یہ بتا دیا کہ میں عربی مسلمان کا بیٹا ہوں تو مجھے فوراً قتل کر دیا جائے گا، اگر یہ بتا دیا کہ میرا باپ ایک عربی مسلمان ہے تو مجھے میرے باپ کو مار دیا جائے گا۔ آج ہمارے نوجوانوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں، آج ہمارے نوجوانوں نے بالیاں پہن لی ہیں، آج ہمارے نوجوانوں نے بال لمبے لمبے رکھ کر چوٹیاں رکھ لی ہیں، آج ہمارے نوجوان اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں اور ان کبیروں کی تاریخ کو یاد کر کے انہی کے راستوں پر چل رہے ہیں کہ یہ واقعی کامیابی کا راستہ ہے۔ آج ہر انسان کا جگر، ہر انسان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس خوبصورتی کا کیا فائدہ ہے؟ ارے خوبصورتی تو وہ ہے کہ مرتے وقت زبان سے کلمہ جاری ہو اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے انجام شہادت۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے شکر کے بدلے نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس وقت خصوصیت کے ساتھ پوری دنیا کے حالات مسلمانوں کے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے بدترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور موجودہ حالات میں صرف ہندوستان نہیں، دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک، ہر طرف اگر آپ نظر ڈالیں تو ہر طرف مسلمان پریشان حال نظر آئے گا۔ اس کی ایک موٹی سی مثال سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم برما کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، افریقہ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، یمن کو دیکھیں، عرب کو دیکھیں، عجم کو دیکھیں، جس میں ہمارا ہندوستان بھی شامل ہے۔ ہر طرف ہم نظر کریں، جب ہم نظر کریں گے تو ہر خطے کی قوم، وہ قوم جس کو قوم مسلم کہا جاتا ہے، آج بدترین دور سے گزر رہی ہے۔
پوری زمین کا ہر حصہ مسلمانوں کے خون سے رنگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دنیا کا ہر آدمی اگر کسی کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، دنیا میں اگر کوئی چیخ و پکار کر رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو وہ مسلمان ہے۔ کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور کوئی ظلم سہ رہا ہے تو ظلم سہنے والا مسلمان ہے۔ نیز دنیا کے کسی بھی گوشے میں اگر کسی کے خلاف بات ہوتی نظر آ رہی ہے تو جب ہم اس کے بارے میں پتہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ دراصل ایک منظم اور ایک گہری سازش ہے کہ دنیا کے ہر آباد خطے میں امت مسلمہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بنایا جا رہا ہے اور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمام اقوام عالم نے کوئی ایک انتہائی ٹھوس اقدام کر لیا ہے اور ایک کوئی خطرناک آپسی معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس معاہدے پر دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک تمام اقوام ایک ہے۔ اگر کوئی بکھری ہوئی قوم ہے تو وہ میں اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کو پیسا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کے دین کو چھینا جاتا ہے، اور جب وہ دین چھین جاتا ہے، دین کا نہیں رہتا، جب وہ دین کا نہیں رہے گا تو یاد رکھیے کہ وہ دنیا کا بھی نہیں رہ سکتا۔ دین چھین کر دوسرا نمبر اس کا ایمان چھینا جاتا ہے، اور جب دین چھن گیا، ایمان چھن گیا، اب جو چاہے وہ کرے۔ لیکن یہ قوم جو یہودیوں کی سازشوں پر عمل کر رہی ہے، مسلمان سمجھتا نہیں ہے۔ پہلے اس کا دین چھینا، پھر اس کا ایمان چھینا، اس کے بعد اس کا کاروبار چھین لیا جاتا ہے، اقتصادی طور پر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مال گیا، ایمان گیا، دین گیا، اور اس کے بعد جائے گا کیا؟ جان چلی جائے گی۔ ایک مثال ہم بار بار سنتے آئے ہیں، بے دین لوگوں کے لیے لوگ کہتے ہیں، مثالیں ہیں، کہتے ہیں مرد مردود فاتحہ نہ درود۔ حقیقت یہی ہے کہ سارا کام ہو جائے گا، ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں چلو صرف داڑھی کا مسئلہ ہی تو ہے، جبے کا مسئلہ ہی تو ہے، ٹوپی کا مسئلہ ہی تو ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب حالات درست ہوں گے تو کرتا پہن لیں گے، حالات درست ہوں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، حالات درست ہوں گے تو مسجد جانے لگیں گے، حالات درست ہوں گے تو آپس میں سلام کرنے لگیں گے۔ ہم نے آہستہ آہستہ ایک ایک چیزوں کو ہم سے چھڑوایا جائے گا، اور چھڑوانے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پھر ہمیں دنیا سے چھوڑ دیا جائے گا۔ آج پوری دنیا منظم طریقے سے اگر کسی چیز کے ساتھ پڑی ہے تو وہ جانتی ہے کہ دین اسلام حق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام کے پیچھے پڑی ہے، اور پوری دنیا کی آنکھوں میں اگر کوئی چیز چبھنے والی چیز ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام چبھتا جا رہا ہے، اور پوری دنیا اگر کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے اسلام سے اور مسلمان سے جوڑ کر اس کو دہشت گرد بتا دیا جاتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ کسی اخبار میں ایک زمانے پہلے شائع ہوا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ کوئی شخص جا رہا تھا، ایک کتے نے ایک خاتون پر حملہ کر دیا، تو ایک نوجوان آگے بڑھا اور نوجوان نے بڑھ کر اس خاتون کو بچا لیا، اور بچانے کے بعد کتے کو اتنی زور سے دبایا یا کتا مر گیا، وہ خاتون بچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ واہ کتنا اچھا کام کیا ہے، ایک عورت کو بچا لیا، ایک انسانیت کو بچایا اور کتے سے اس عورت کی حفاظت کر لی۔ لیکن جب میڈیا والے پہنچے
میڈیا والوں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، تو بتایا کہ اس نوجوان کا نام احمد تھا۔ تو انہوں نے اس خبر کو بدل دیا اور خبر کو بدلنے کے بعد کہا کہ انسان تو انسان، آج جانور بھی مسلمانوں سے محفوظ نہیں ہے، ایک مسلمان کی دہشت گردی کا ایک کتا شکار ہو گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے، اگر انسان چاہے اچھائی برائی میں سے اچھائی نکال سکتا ہے، لیکن ان بدبختوں نے، ان کم نصیبوں نے اچھائی میں سے برائی نکالنی شروع کر دی۔ یعنی جہاں مسلمان کا نام آ گیا تو پورے کی پورے لوگ ایک ہو گئے اور اس کو دہشت گرد قرار دینے پر جٹ جاتے ہیں، اور ان کی کوشش اور طاقت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس مسلمان کو بدنام کر دیا جائے۔ آج پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کے مسلمان بدترین حالت سے گزر رہے ہیں۔ مسلمان ہم مالی اعتبار سے بھی پریشان ہیں، ہم جانی اعتبار سے بھی پریشان ہیں، ہم اقتصادی اعتبار سے بھی پریشان ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور ہم کہاں بہترین امت ہیں، ہم تو سب سے پریشان امت ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن تو کبھی غلط نہیں کہہ سکتا، قرآن تو جھوٹ نہیں کہتا۔ قرآن نے جو کہا ہے ساری دنیا مٹ سکتی ہے، لیکن قرآن کا کہا ہوا ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ بہترین امت ہم رہے نہیں، بہترین رہے نہیں ہے۔ ہم نے اپنے جو جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کو ہم بھول گئے ہیں۔ ہمارا مقصد دنیا کے اندر آ کر کھانا کھانا، یا اپنے بچوں کو کھلانا، یا بچوں کو بڑا کر کے اپنے گھر بنا کر آرام کی زندگی گزارنا، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا۔ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ دنیا میں جائیں اور دنیا میں جا کر دعوت اللہ کی صدا لگائیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ اگر اللہ کی طرف بلائیں گے تو بہترین امت ہوگی، اور جب اللہ کی طرف نہیں بلائیں گے تو بہترین کہاں سے رہے؟ ہم میں اور غیروں میں کیا فرق رہا؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ ان میں وہ جیسا کھاتے ہیں ایسا ہم کھاتے ہیں، ہم سے اچھا وہ لوگ کھا لیتے ہیں، ہم سے اچھی زندگی وہ گزار لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہترین نہیں ہے۔ ہم بہترین اس لیے تھے کہ ہم ایک وحدانیت کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ ہمیں بہترین اس لیے کہا گیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمیں بہترین اس لیے کہا گیا کہ ہمارے پاس دنیا کو چلانے کا، دنیا میں رہنے کا ایک بہترین نظام تھا جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا تھا۔ ہمیں بہترین امت اس لیے کہا گیا کہ ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے تو پھر ہم بہترین امت ہو۔ ہم بہترین امت ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور اس خوش فہمی میں رہے کہ ہم بہترین ہیں، لیکن ہم کیوں تکلیف میں ہیں، ہم کیوں پریشانی میں ہیں؟ تو سمجھنا چاہیے کہ ہم بہترین کام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے بہترین نہیں ہیں۔ ایک کارپینٹر بلڈنگ پر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں انجینئر ہوں، جی فیتا ہاتھ میں پکڑ لے اور کہے کہ میں انجینئر ہوں، تو بتائیے کیا کوئی اس کو انجینئر مانے گا؟ لوگ کہیں گے تیرا کام کارپینٹر کا ہے تو کارپینٹر کا ہے، تیرا کام گارے کا ہے تو گارے کا کام کر، جو کام جانتا ہے وہ کام کر۔ بس میری اور آپ کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، لیکن جب ہمیں ٹٹولا جاتا ہے، جب ہمیں کھنگالا جاتا ہے تو پتہ لگے گا کہ بہترین کی صفات کی بابی ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، بابی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیسے بہترین ہوئے؟ بہترین اس کو کہا جاتا ہے جو خود بھی بہتر ہو، خود دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، اور فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نقصان میں جا رہا ہو یا تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو بانٹنے والا ہو۔ لیکن یہاں اگر کوئی تکلیف کسی کو دینے والا ملے گا تو اپنا ملے گا،
भाई भाई की टांग पकड़कर खींचता है। एक भाई का कारोबार थोड़ा सा ठीक हो जाए, सबसे पहले तो ये कोशिश करेगा कि इसको कैसे डैमेज करूं। अगर डैमेज नहीं कर सकता तो उसके बराबर में ऐसी ही दुकान खोल लेगा, यही खोल लेगा, और नहीं तो उसको नुकसान पहुंचाने के 100 धंधे सोचेगा। बड़े कहा करते हैं कि आज की दुनिया हकीकत ऐसी दुनिया है कि आदमी अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, अपने दुख से परेशान नहीं है, बल्कि अपने भाई के सुख से परेशान है कि ये अच्छा क्यों खा रहा है, ये अच्छा क्यों चल रहा है। हसद से बड़ी बीमारी कुछ नहीं है। कितनी बड़ी बीमारी, खुद भी जलता रहता है, हर वक्त कोशिश करता रहता है कि इसको कैसे नुकसान पहुंचाऊं, इसको कैसे तकलीफ दूं। और जब कोई किसी से हसद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला हसद करने वाले को कभी बढ़ने नहीं देते। हाँ, जिससे हसद करता है वो आगे अल्लाह ताला उसको बढ़ा देते। खैर, मौजू कुछ और था। अर्ज में ये कर रहा था कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन जब हम देखते हैं कि हम बेहतरीन उम्मत कहाँ से हुए, हर तरफ हमें पीटा जाता है, हर तरफ हमें तकलीफ दी जाती है, हर तरफ हमें सताने की कोशिशें की जाती हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हम बेहतरीन कैसे हुए। लेकिन हकीकत ये है कि बेहतरीन उम्मत जब होंगे जब हम दावते इल्लल्लाह को मजबूती से पकड़ेंगे, जब हम अल्लाह के बंदे को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे कि चलो ये चीज है और अल्लाह की एक बंदगी करो। और जब इंसान अल्लाह की बंदगी करेगा, अल्लाह की तरफ रुजू होगा और अल्लाह की तरफ चलने लगेगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको बेहतरीन उम्मत करार देगा। और उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हमारा लिबास से ये पता चल जाए कि ये मुसलमान है, हमारे चेहरे से ये पता चल जाए कि ये मुसलमान है, हमारे बातचीत से ये पता चल जाए कि ये मुसलमान है, अखलाक से ये पता चल जाए कि मुसलमान है, किरदार से ये पता चल जाए कि मुसलमान है, हर चीज से ये पता चलना चाहिए कि मुसलमान है। इसलिए कि इस उम्मत को खैर उम्मत बनाकर इसलिए भेजा गया कि ये वहां दुनिया में जाकर खाए कमाए और जिंदगी पूरी कर ले, ये मकसद नहीं था, बल्कि इसको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और वो जिम्मेदारी ये थी कि अल्लाह की तरफ बुलाए, गैरुल्लाह से रोके और अल्लाह के सामने ये इंसान सजदा करने वाला हो जाए। हम लोग बहुत सारे घरों में आज जानवर पालते हैं, परिंदे छोटे छोटे चिड़िया पाली जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आप यूट्यूब पर देखिए कि अंडे लाकर घर में खुद अंडे से बच्चा निकालते हैं और उसके बाद चिड़िया को बड़ी करते हैं। और बगैर चिड़िया कि अंडा कैसे बनेगा, बच्चा कैसे पैदा होगा। तो आजकल जो है लाइट की गर्मी से परिंदे का बच्चा निकाला जा रहा है, जैसे मुर्गी का बच्चा निकालते हैं। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ना तो चिड़िया निकालने के लिए चिड़े का और चिड़ी का इस्तेमाल हुआ, लाइट के जरिए उसको घर में गर्माहट देकर चिड़िया निकाल ली गई, बच्चा पैदा कर लिया गया और उसके बाद पिंजरे के अंदर वो रहने लगा। पिंजरे के अंदर बड़ा हुआ, मेल फीमेल दोनों चिड़िया वहां मौजूद है। तो बताइए किसने उसको बताया कि तुम्हारी शादी होनी है? जी, किसी ने नहीं बताया, ना उसको सिखाया ना समझाया। इतनी अकल उसमें भी है कि उनकी शादियां हो जाती हैं, फिर उनके अंडे पैदा होते हैं और अंडे के बाद जब उनके बच्चे होते हैं तो वो बच्चों को खिलाना शुरू कर देती है। हमसे अच्छा वो उनको चबाकर जैसे भी उसको दाना देना है उसको दाना देते हैं। और अगर वो जंगल में रहने वाली चिड़िया है तो ऐसा मकान हम बना नहीं सकते जैसा मकान वो चिड़िया बनाती है। ऐसे खूबसूरत और प्यारे घोंसले वो बनाती है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, हम कर भी नहीं सकते।
بتائیے یہ عقل کہاں سے آئی؟ یہ عقل دینے والا کون ہے؟ میں نے آپ نے اس کو سکھایا نہیں، ایک پنجرے میں لا کر بند کر کے اس کو انڈے سے بچے کو پیدا کیا اور اس کے بعد بڑا کیا. اس پنجرے سے وہ چڑیا کبھی باہر نہیں نکلی، لیکن جب اس کے یہاں انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو وہ اپنے چونچ سے اس بچے کی افزائش کرتی ہے، اس بچے کو بڑا کرتی ہے. مجھ سے اور آپ سے بہتر تو وہ چڑیا ہے. وہ اپنے بچے کو اس کو سکھایا نہیں گیا، اس کے باوجود وہ اپنے بچے کو کھلا رہی ہے، سکھا رہی ہے. آج معاملہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی طاقتور چیز ہے، دنیا کے اندر کوئی مضبوط چیز ہے، تو دنیا میں سب سے مضبوط چیز انسان ہے. انسان سے مضبوط کوئی نہیں ہو سکتا. اب کہیں گے کہ پہاڑ ہے، پہاڑ کیسے مضبوط ہوا؟ پہاڑ کو انسان چیر کر راستہ بنا لیتا ہے. کہیں گے کہ سمندر ہے، سمندر کیسے مضبوط ہوا؟ سمندر کی تہ میں انسان راستہ نکال لیتا ہے، اور جہاز اور پنڈوبی جو ہے وہ سمندر کی تہ میں چلاتا ہے اور سمندر کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہے. لوگ کہیں گے کہ آسمان طاقتور ہے، آسمان بھی طاقتور نہیں ہے، انسان آسمان سے راستے طے کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. انسان کو پتا ہے کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، لیکن آج کا انسان اتنا کمزور ہو گیا ہے. مجھے معاف کرنا اور کہنے دینا، انسان کی کلائی پر دھاگا باندھ کر سوچتا ہے کہ یہ دھاگا میں، اس دھاگے سے میرے سارے کام ہو جائیں گے اور میں مضبوط ہو جاؤں گا اور میں سارے کام کر لوں گا. ارے تو سب کو زیر کرنے والا، ایک چھوٹا سا دھاگا گلے میں ہاتھ میں باندھ کر یا گلے میں ڈال کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دھاگا مجھے کیا کر دے گا. کچھ نہیں کرے گا. نہ دھاگا کچھ کرنے والا ہے. اگر کرنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات پر یہ یقین ہو کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسانی کے ساتھ پورا فرما دے گی. الغرض میں نے جو شروع میں عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جو موجودہ پریشانی ہے، اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ اس پریشانی کا صرف حل یہ ہے، ہم چاہے زندگی کو چھوڑ کر رب چاہے زندگی کو اختیار کر لیں. ہم یہ چاہیں کہ سارا محلہ دیندار ہو جائے، سارا ملک دیندار ہو جائے، چاہتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اس سے دیندار نہیں ہوگا. اگر ہمیں ہمارا محلے کو دیندار کرنا ہے تو ہمیں صرف اپنے گھر کو دیندار بنانا ہوگا، کسی اور کو بنانے کی ضرورت نہیں. ہمارا ایک گھر دیندار ہو جائے، ہمارے گھر میں دینی تعلیم عام ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر نمازیں عام ہو جائیں، اور صرف نمازیں نہیں بلکہ نماز کے بعد اخلاقیات ہیں. اخلاقیات سب سے پہلے ہے وہ ہماری درست ہو. اخلاقیات کے ساتھ معاملات ہمارے درست ہونے چاہیے، اور معاملات کے ساتھ ہمارے اڑوسیوں اور پڑوسیوں کے اور جو حالات ہیں وہ حالات درست ہونے چاہیے، تو پھر خود بخود سارے حالات درست ہو جائیں گے. آج ہمارا ملک ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. 22 جنوری کو کیا ہوا ہم نے دیکھا. دیکھنے کے علاوہ ہم کیا کر سکے؟ جس کے دل میں ایمان تھا وہ رویا بھی ہے، گڑ گڑایا بھی ہے، کچھ نہیں ہوا. روتے رہے. جب جو کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں. کتنا کریں گے؟ اب آپ کہیں گے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پوری قوم کریں گے تب ہوگا. اللہ کے یہاں صرف ایک ہی ضرورت ہے. اگر ایک کے اندر اخلاص ہو اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی تو کافی ہے. اللہ کی رحمت کو جوش آنا چاہیے. اللہ کے جلال جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر. آج جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر انسان کا جگر، ہر انسان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. دیکھنے میں احساسات میں ہمارے خوشبو ہے، دیکھتے ہیں تو ہر چیز رنگین اچھی نظر آ رہی ہے،
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور کہتے ہوئے ہمارے نوجوان نظر آ رہے ہیں کہ 1 یا 2 مسجد ہوئی تو کیا ہوا، کیا ہوا؟ اتنی مسجدیں ہمارے پاس ہیں، بالکل ہیں، لیکن یاد رکھیں جو قوم، جو نسل اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی آگے نہیں بڑھاتی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، قرآن کی آیت کا آپ نے ترجمہ کیا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم نے اپنی حالت کو بدلنے کی نہیں سوچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو بڑا کر دیں گے۔ اللہ جس سے چاہے کام لے سکتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے چاہا تو ابابیل سے وہ کام لیا کہ آج بڑے بڑے آئٹم بم وہ کام نہیں کر سکے جو اس زمانے میں ابابیل کی چونچ میں آنے والی ایک چھوٹی سی کنکر کی۔ آج ہندوستان کو اسپین بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسپین بن جائے۔ ایک زمانے میں اسپین کی ہر گلی سے اللہ اکبر اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آیا کرتی تھی، ان آوازوں کو بند کر دیا گیا، اور بند تو بند اتنا بند کیا گیا، اگر یہ پتا چل جاتا کہ یہ مسلمان اللہ اکبر کہنے والا ہے تو اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اگر یہ پتا لگ جاتا کہ یہ گاڑی رکھنے والا ہے تو اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اگر یہ پتا لگ جائے کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے تو اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اگر یہ پتا چل جائے کہ اس عورت نے اپنے بچے کو عربی کے ساتھ عربی میں بات کی ہے، بلایا ہے، تو اس عورت کو رسی سے نہیں، اس عورت کو کسی سہارے سے نہیں، بلکہ اس کے سر کے بالوں سے درخت پر لٹکا کر سولی دے دی جاتی تھی۔ کیا دردناک انجام رہا ہوگا، کیا دردناک انجام رہا ہوگا۔ اسپین کی جب ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آج جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ آج مسلمانوں نے بنگڑیاں چوڑیاں پہن لی ہیں، بہت سخت جملہ ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں نے چوڑیاں پہن لی ہیں، آج ہمارے نوجوانوں نے بالیاں پہن لی ہیں، آج ہمارے نوجوانوں نے بال لمبے لمبے رکھ کر چوٹیاں رکھ لی ہیں۔ آج ہمارے نوجوان اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں اور ان کبیروں کی تاریخ کو یاد کر کے انہی کے راستوں پر چل رہے ہیں کہ یہ واقعی کامیابی کا راستہ ہے۔ کون سی کامیابی ہے؟ اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کے سروں کے بالوں کو دیکھیں، افسوس ہوتا ہے۔ کوئی کرنا بناتا ہے، کوئی خربوز بناتا ہے، کوئی جانور بناتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر، خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ایک دن بتا رہے تھے اپنے بچے کو میرے پاس، کہنے لگے ہمارا بیٹا جو کٹنگ کراتا ہے 650 روپے کی۔ 650 روپے کی کون سی کٹنگ ہے بھائی؟ تو انہوں نے دکھایا، دیکھو یہ بیچ میں ایک چنڈول جیسا بنایا تھا، اس کو حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے قوم کہاں گئی؟ یہ وہ قوم تھی جو دوسروں کو جگانے کے لیے آئی تھی، خود سو گئی۔ جب جنگل میں شیر سو جاتا ہے تو جنگل راج قائم ہو جاتا ہے، اور اگر شیر بوڑھا بھی ہو وہ چلتا پھرتا رہتا ہے تو جنگل راج نہیں رہتا، وہاں صحیح کام چلتا رہتا ہے، جیسا ہونا ویسا ہوتا رہے گا۔ ہم اسپین کی تاریخ کو بھول گئے، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے۔ اسپین کی تاریخ کو اٹھائے، وہاں پر نئے نئے طریقوں سے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ جب کسی کو پتا چلتا، حکومت کے کارندے ان کی پولیس کو پتا چلتا کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا، اور اس کو پکڑ کر اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا اور اس کو تکلیف دی جاتی۔ جب وہ چیخ مارتا تو اس کی انگلی کو کاٹ کر اس کے منہ میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ظلم کی انتہا تھی۔ اور چیخ مارتا تو اس کے ناخن کو اکاڑ لیا جاتا تھا۔
کوئی چیخ مارتا تو اس کے گوشت میں کٹ لگائے جاتے تھے. آج یہ وہ پرانی تاریخوں کو دہرایا جا رہا ہے. ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی نا، فلسطین کے ایک مجاہد کو ایک سارے قبیلے جو ہے قبر سے کاٹ رہے ہیں زندہ، لیکن اللہ اکبر اس کا ایمان دیکھیے، اس نے اف تک نہیں کہا، اللہ اکبر کہتا رہا. کیا ایمان تھا. اسپین کی تاریخ کوڑے برسائے جاتے، جو وہ چیخے مارتا تو ان کی ٹانگوں کو آگوں سے داغا جاتا. جب آدمی انسانیت تڑپتی تھی تو ان کے ساتھ بدفعلی کی جاتی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی. ان عورتوں کے بالوں سے ان کو درختوں سے لٹکا کر تڑپا کر ان کو شہید کر دیا جاتا. لیکن اس زمانے میں بھی اللہ کے ایک بندے تھے. ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میری عمر 10 سال تھی اور اسپین کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے رنگی ہوئی تھی. جہاں دیکھتے مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی ملتی تھی. اسپین کے اندر جگہ جگہ غبارے لگے ہوئے تھے، بلون لگے ہوئے تھے، رنگ برنگی صلیبیں لٹکی ہوئی تھی. ہر طرف سے اعلان کیا جاتا تھا کہ اسپین کے اندر عیسائیت کی بادشاہت ہے اور عیسائیت کا غلبہ ہے. آج ہم اس کی دوسری شکل دیکھ رہے ہیں، ہر طرف جھنڈے. ہمیں کسی کے مذہب سے، کسی کے دین سے، کسی کے یہ اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمیں تو یہ آپ اپنا دین اختیار کریں، ہم اپنے دین پر ہیں، ٹھیک ہے. ہم آپ کو برا نہیں کہتے، اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. لیکن نہیں، اسپین کی تاریخ، وہ بچہ کہتا ہے کہ میں 10 سال کا تھا، اسکول جاتا، اسپینی زبان سیکھ رہا تھا. آ کر اپنے باپ سے کہتا کہ ابا جان، میں نے آج بائبل کے اتنے الفاظ سیکھے ہیں، اتنا یاد کیا ہے. تو بچہ کہتا ہے کہ جب میں گھر آ کر کہتا کہ ڈیڈی میں نے آج بائبل کو اتنا یاد کیا ہے، اتنا پڑھا ہے، تو میرے باپ کی جسم روح کانپ جاتی اور وہ تڑپنے لگتے، ان کے چہرہ سرخ ہو جاتا. خاموش رہتے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے. لیکن میں اپنے والد کو دیکھتا تو ہر وقت محسوس کرتا کہ وہ اندر سے کچھ پریشان ہیں، وہ کسی تکلیف میں ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں. یہ محسوس کرتا تھا لیکن میں پوچھ نہیں سکتا تھا. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ ایک دن جب میں اسکول سے آیا تو پورا اسپین سجا ہوا تھا، کرسمس کا موقع تھا، سارا اسپین کو سجایا گیا تھا. جب میں گھر پہنچا اور گھر پہنچ کر میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آج میں نے اتنی بائبل پڑھی ہے، تو باپ تڑپ گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کمرہ تھا، گھر کے آخری حصے میں چھوٹا سا کمرہ، اس کمرے کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. اگر اس کے اندر کوئی جا سکتا تھا تو وہ صرف میرے والد تھے، کوئی اور نہیں جا سکتا. میرے والد اس کمرے میں رات کو جاتے، جب اندھیرا ہو جاتا، رات کو جانے کے بعد جب اس کمرے سے واپس آتے تو ہم اپنے والد کے چہرے کو دیکھتے تو وہ بہت تھکے ہوئے نظر آتے تھے. جب اس کمرے سے باہر نکلتے ان کی آنکھیں لال نظر آتی تھی. جب وہ کمرے سے باہر نکلتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا باپ گھنٹوں رو کر باہر واپس آیا ہے. لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی اپنے والد سے پوچھنے کی کہ ابا آپ یہ بتائیے کہ کمرے میں کیا ہے اور کیوں جاتے ہیں. ایک دن وہ بچہ کہتا ہے کہ رات کا اندھیرا تھا، میرے والد نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ آؤ بیٹا، میں تمہیں ایک چیز دکھانے کے لیے چلتا ہوں. میں گھبرا گیا. وہ کہتا ہے کہ میں گھبرا گیا، اپنے والد کے سامنے زیادہ بات نہیں کرتا تھا. والد صاحب نے ہاتھ پکڑا، گئے کمرے کا دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد اندھیرے کمرے میں لے گئے، دروازہ بند کر دیا.
چھوٹا بچہ ہے، اندھیرا میں گھبرا گیا، پتہ نہیں آج ابا کیا کرے، پریشان نظر آتے ہیں، ہر وقت پریشان نظر آتے ہیں، لیکن پوچھ نہیں سکتا۔ کمرے میں والد نے ہاتھ سے کچھ ٹٹولا، ماچس دیکھی، ماچس کے بعد چراغ ڈھونڈا، چراغ کو جلا کر اس کمرے میں روشنی کر دی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ جب کمرے میں روشنی ہو گئی تو کچھ دل کو ہمت ہوئی، والد کو دیکھا، والد کا چہرہ خوش تھا، آج والد کا چہرہ غمزدہ نہیں تھا۔ والد نے کہا کہ بیٹے، میں تمہیں اس کمرے میں اس لیے لایا ہوں کہ میں تم سے ایک راز بتانا چاہتا ہوں، اور اگر تم اس راز کو چھپا سکتے ہو تو میں بتا سکتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جی ضرور بتائیے۔ کہا کہ اگر اس راز کو تم نے راز نہ سمجھا تو یاد رکھنا میری لاش چند دنوں میں آپ لٹکی ہوئی پائیں گے۔ اب بچہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، یہ لڑکا پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، آواز نکلنا بند ہو جاتی ہے کہ میرے ابا ویسے ہی پریشان، اور مزید کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ راز نہ رہا تو میری لاش کو تم لٹکے ہوئے دیکھو گے، تو آواز نہیں نکلتی۔ باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، کیا تم اس راز کو راز نہیں رکھ سکتے؟ بڑی ہمت کر کے کہا کہ ابا جی یہ راز رہے گا۔ تو والد نے ایک کتاب اٹھائی اور کتاب کو آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا اور کہا کہ بیٹے یہ کتاب تمہیں دکھانی تھی، یہ کتاب دیکھتے ہو کیا، تم جانتے ہو کیا ہے؟ تو بچے نے فوراً کہا کہ ابا جی یہ بائبل ہوگی۔ ابا نے کہا کہ بیٹا نہیں، میں اسی لیے تمہیں اس راز کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ایک اللہ کا کلام ہے جو پوری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اور بیٹے میں تمہیں جو راز بتانے کے لیے آیا تھا، میں اس کمرے میں آ کر اس قرآن کو پڑھتا ہوں، میں اس کمرے میں آ کر اللہ کو سامنے سجدہ کرتا ہوں، اور تمہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اسپین کا رہنے والا نہیں بلکہ میں ایک عربی مسلمان ہوں۔ بار بار وہ شخص کہتا ہے کہ بیٹے تم یاد رکھو، تم اسپین کے رہنے والے نہیں ہو، تم عربی مسلمان کے بیٹے ہو، تم عربی مسلمان کے بیٹے ہو، تم عربی مسلمان کے بیٹے ہو۔ وہ بچہ کہتا ہے میرا باپ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں عربی مسلمان ہوں اور میری روح کانپ رہی تھی، مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے اسپین میں یہ بتا دیا کہ میں عربی مسلمان کا بیٹا ہوں تو مجھے فوراً قتل کر دیا جائے گا، اگر یہ بتا دیا کہ میرا باپ ایک عربی مسلمان ہے تو مجھے میرے باپ کو مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے والد نے کہا کہ بیٹا اس راز کو راز رکھنا، آج تک میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، اور اسپین کی یہ چاروں طرف کی رنگینیاں آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو آپ خوشنما رنگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے رنگ نہیں ہے، یہ دنیا کے رنگ ہیں، چند روزہ رنگ ہیں۔ یہ اس اسپین کو ہم نے بنایا، یہاں کے پلوں کو ہم نے بنایا، یہاں کی میناروں کو ہم نے بنایا، یہاں کی سڑکوں کو ہم نے بنایا، یہاں کے باغات کو ہم نے بنایا، یہاں کے کالج کو ہم نے بنایا، یہاں کے اسکولوں کو ہم نے بنایا۔ آج ہماری تاریخ کو ختم کر کے، آج عرب کی تاریخ کو ختم کر کے اسپین کو مسلط کر دیا گیا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میرا دل کانپ گیا، میرے دل کے اندر میرے باپ کی وقعت دوبارہ ہو گئی، میں سمجھ گیا کہ میرا باپ سچا مسلمان ہے، میں بھی ایک مسلمان کی اولاد ہوں۔ وہ بچہ روز اسکول جاتا اور اسکول سے جیسے ہی چھٹی ہوتی پہلے فرصت میں اپنے گھر واپس آ جاتا اور اپنے وقت کو اس نے فارغ کرنا شروع کیا۔ بچے کو باپ نے قرآن پڑھانا شروع کیا،
عربی سکھانی شروع کی، اور سکھاتے سکھاتے ایک دن یہ آیا کہ گھر میں پڑھاتے پڑھاتے بچے کو عالم دین بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا۔ اس کے بعد ایک دن اس کے والد نے کہا کہ بیٹا اب زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں، اب یہ چاہتا ہوں کہ جام شہادت پی لوں، اب یہ چاہتا ہوں کہ شہادت نوش کر لوں۔ بس ایک بات یاد رکھنا، میرے بعد اگر تمہارا کوئی ساتھ دینے والا ہوگا تو وہ تمہارا چچا ہوگا جو مسلمان ہے۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ مسلمان ہوتے ہوئے گھر والوں کو بتا رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہی تو تاریخ یہاں دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ہندوستان میں رہنے والے ہیں، سب برابر، ایک ہاتھ میں 5 انگلی ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتی تو سب کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے، کسی بھی طرح سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد وہ بچہ اپنے والد کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں بار بار عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور جھکنے کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ اسپین کے اندر جب مسلمانوں سے حکومت لے لی گئی تھی، ان کو ڈرا کر، ان کو سمجھا کر، ان کو لالچ دے کر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تمہارا تشخص باقی رہے گا، تمہارا ایمان باقی رہے گا، تمہارا دین باقی رہے گا، تم ہمارا ساتھ دو۔ لیکن جب حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ ساری کی ساری باتوں سے مکر گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ کیسا قتل عام؟ وہاں کی گلی گلی، وہاں کا چپا چپا، وہاں کا ایک ایک درخت اس کا شاہد تھا کہ مسلمانوں کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ کوئی ایک آدمی عربی بولنے والا نہیں تھا، کوئی ایک آدمی سلام کرنے والا نہیں تھا، کوئی ایک آدمی درود پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ آخر ایک وقت آیا، اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا ایسا لگتا ہے کہ اب شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، میری تم کو ایک نصیحت ہے، اس نصیحت پر عمل کرنا۔ بچے نے کہا کہ ابا جی ضرور کروں گا۔ کہا کہ تمہارے چچا تم سے جو کہیں اس کو مان لینا، جو بھی کہیں اس کو ماننا، یہ انتظار مت کرنا کہ مجھ سے پوچھنا اور میں جب کہوں گا اس کے بعد اس پر عمل کرنا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جی ٹھیک ہے، میں چچا کی بات پر عمل کروں گا۔ ایک دن چچا آئے رات کے وقت اور چچا نے کہا کہ بیٹا وقت آ گیا ہے اسپین چھوڑنے کا، وقت آ گیا ہے اس ملک سے نکلنے کا، لہذا تم میرے ساتھ خاموشی سے چلو۔ بیٹے نے کہا ابا کہاں ہے؟ کہا کہ ابا بھی رہیں گے، پہلے تم میرے ساتھ فوراً نکل چلو، اور نکلنے کے بعد یہاں سے بعد میں بتاؤں گا ابا کب پہنچیں گے۔ وہ بچہ اپنے چچا کے ساتھ نکلتا ہے اور اسپین کی زمین کو چھوڑ کر کسی اور زمین پر جب پہنچتے ہیں تو ان کے چچا کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں یہ خبر دیتے ہوئے افسوس ہو رہی ہے کہ تمہارے والد نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ وہ بچہ جس بچے کو فکر کے ساتھ پڑھایا گیا تھا، جس بچے کے اندر دین کو گھولا گیا تھا، وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ مشہور مبلغ معروف عالم دین محمد بن عبد الرفیع اندلسی کے نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اتنا بڑا عالم ہوا، اتنا بڑا مفکر ہوا، اور ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ اس نے پوری دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کی۔ یہ دین کی تبلیغ کیوں ہوئی؟ کہ اس کے والدین کے اندر تڑپ تھی اور انہوں نے اس کی صحیح تربیت کی تھی، یہ وجہ اس کی۔ آج ہم کہاں ہیں؟ یہ آج ہندوستان جو ہے اسپین کی طرف جا رہا ہے، ہمیں بالکل اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ہماری عمارتیں خوبصورت، ہمارے گھر خوبصورت، ہم خوبصورت، ہماری گاڑیاں خوبصورت۔ اس خوبصورتی کا کیا لینا ہے؟ اس خوبصورتی کا کیا فائدہ ہے؟ ارے خوبصورتی تو وہ ہے کہ مرتے وقت زبان سے کلمہ جاری ہو اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہم جامع شہادت۔ خوبصورتی تو وہ ہے۔ انسان موت سے ڈرتا ہے، وہ کس سے ڈرتا ہے؟ صرف موت سے ڈر لگتا ہے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟
نوجوانوں کو پتا نہیں ہے ہندوستان کی تاریخ کا، آج نوجوان کو پتا ہے تو بگ باس کا پتا ہے۔ معاف کرنا، آج ایک مسلمان نام کا مسلمان وہ فتح یاب ہو گیا ہے تو اس کا مسلمان جشن منا رہے ہیں۔ مجھے کئی میسجز آئے ہیں، ہمارے مسلمانوں نے میسجز کیے ہیں مبارکباد کے۔ میں نے کہا لعنت ہو اس قوم پر جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جائے اور بھولنے کے بعد ان آوارہ گردی کے اوپر ان نوجوان نسلوں کو دین سے نکالنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہاں کیا سکھایا جاتا ہے ایسے ڈراموں کے اندر؟ یہی سکھایا جاتا ہے کہ بے نکاح اور بدسلوکی کے لیے آپ ایک بستر پر ایک گھر کے اندر کتنے بھی دن رہ سکتے ہیں۔ یہی تو تعلیم دی جا رہی ہے، یہی تعلیم ہے، اس سے علاوہ اور کیا تعلیم ہے یہاں پر؟ آج ہم نے اپنی تعلیم کو چھوڑا، آج ہم اپنی تاریخ کو چھوڑا، آج ہم نے اپنے کردار کو چھوڑا، آج ہم نے اپنے اخلاق کو چھوڑا۔ یہی تو چاہتے ہیں، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، یہ چاہتے یہ ہیں کہ پہلے دین لیں پھر ایمان لیں۔ 22 جنوری کو کیا ہوا سب نے دیکھا، اس کے بعد دوسرا فیصلہ بھی آ گیا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا، کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ جو ہمارے نہیں، ہمارا ایک نہیں، دو نہیں، اگر ہمارے 100 گھر بھی ہیں تو قربان ہم کر سکتے ہیں، اللہ کے گھر کو ہم قربان ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، افسوس ہے ہمیں اپنی زندگی پر۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، افسوس ہے ایسی زندگی پر۔ ہم سے پہلے جو مر گئے وہ بہت اچھے تھے، کم سے کم انہیں یہ آج کے دن دیکھنے کو نہیں ملے۔ وہ ہم سے بہتر تھے، وہ چلے گئے اپنے قبروں میں آرام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ دن نہیں دیکھے کہ ایک ٹوپی لگا کر کرتا اور داڑھی کے ساتھ مندروں کے اندر جا کر وہاں پر ان کے درشن کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سیکولر مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑا لعنتی اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جا رہے ہیں، بچوں کو جانے دو، جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ ایودھیا کی تاریخ ہمیں پتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جب آدمی مسلمان ایک مومن کسی نعمت کو ٹھکراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں۔ ایودھیا کوئی عام جگہ نہیں ہے، ایک تاریخی جگہ ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں پر حضرات انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں کی آبادی مسلمان 65% وہاں پر مغلیہ دور کے اندر موجود تھے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایودھیا کے اندر ایک بابری مسجد تھی، بالکل نہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایودھیا شہر کی لاکھوں کی مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں پر بڑی 100 مساجد ہیں، ایک دو مسجدیں نہیں ہیں، وہاں 100 بڑی مسجدیں ہیں، 54-50 پر 4 چھوٹی مسجدیں ہیں، اور 22 بڑی بڑی درگاہیں ہیں جہاں پر اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں۔ 100 قبرستان ہیں، ہر مسجد کے سامنے بڑی بڑی جگہیں جاگیریں مسجد کی مسلمانوں کی ہیں۔ 60 پر 6% وہاں مسلمان آباد تھے، اور اتنا ہی نہیں، ہم سب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بڑے بڑے خلفاء ایودھیا کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ ایودھیا کے اندر اتنا ہی نہیں، بڑے بڑے اولیاء آرام کر رہے ہیں، اور جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت شیش علیہ السلام ایودھیا کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اور آج بھی وہاں کی بستیاں، کوئی بستی حضرت نوح محلے کے نام سے ہے، کوئی بستی شیش محلے کے نام سے ہے، کوئی بستی نظام الدین کے نام سے ہے، کوئی بستی کسی اور اولیاء اللہ کے نام سے ہے۔ اصل میں ہم نے اپنے تاریخ کو بھلا دیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو دوسری تمام چیزیں تو سکھاتے ہیں، لیکن یہ چیز ہم سکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخری بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول ہیں،
حضرت خالد بن ولید کا جب انتقال ہوا، مدینے میں اطلاع پہنچی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور سارے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا۔ مدینے کا گھر گھر، مدینے کا بچہ بچہ، مدینے کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو جب قبر کے اندر اتارا جا رہا تھا تو آپ کا مبارک گھوڑا جس کو ازجر کہتے ہیں، جس پر بیٹھ کر حضرت خالد بن ولید نے تمام زندگی جنگیں لڑی، تمام زندگی جنگوں میں سپہ سالار رہے، وہ ازجر گھوڑا بھی کھڑا ہوا رو رہا تھا۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید کے ترکے کو تلاش کیا گیا، آپ کے سامان کو تلاش کیا گیا، تو حضرت خالد بن ولید کے سامان میں سوائے تلواروں کے اور کچھ نہیں ملا۔ ایک گھوڑا اور چند تلواریں حضرت خالد بن ولید کے پاس ملی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ خالد بن ولید نے اس سے انتقال سے پہلے لوگوں کو کہا کہ بھائیوں یاد رکھو، موت جب لکھی جاتی ہے اسی وقت آتی ہے، موت بغیر اس کے آ نہیں سکتی۔ اگر موت صرف میدان جنگ میں آنی ہوتی تو خالد بن ولید کو پہلے آ جاتی۔ اگر موت بستر پر لکھی ہے تو خالد بن ولید نے ساری کی ساری زندگی جنگوں میں گزار دی، جنگ میں موت نہیں آئی۔ اتنا بڑا مجاہد، اتنا بڑا غازی، جس کو اندر یہ دل میں یہ ہمیشہ ایک خواہش رہی کہ میں جنگ کے اندر شہید ہوں، لیکن آج جب موت کا وقت ہے تو خالد بن ولید بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ آج ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، آج ہم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے، میری بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ میری بات صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں سرخرو رہنا ہے، اپنی تاریخ کو باقی رکھنا ہے اور اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے تو اسلام سے جوڑ لو۔ اگر ہم اسلام سے جڑے رہیں گے تو دنیا بھی باقی رہے گی اور دین بھی باقی رہے گا، اور اگر دنیا میں ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو دین بھی ختم ہوگا اور دنیا بھی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، مرتے وقت ہمیں ایمان پر اور کلمے کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔